کراچی کے ایک مصروف علاقے میں دو پڑوسی رہتے تھے، حارث اور عمر۔ دونوں ایک ہی گلی میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے اور ایک ہی پارک میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان کی دوستی مشہور تھی۔ محلے والے کہا کرتے، اگر حارث ہے تو عمر بھی ساتھ ہوگا، یہ دونوں تو ایک جان دو قالب ہیں۔ وقت گزرتا گیا، دونوں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، اپنی اپنی نوکریاں شروع کیں۔ حارث ایک پرائیویٹ کمپنی میں انجینئر بن گیا، جبکہ عمر نے ایک اسٹیشنری کی دکان کھول لی۔ دونوں شام کو اکثر چائے پر بیٹھ کر پرانے دن یاد کرتے۔ ایک دن عمر نے اپنی دکان کے لیے بینک سے قرض لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دکان بڑھا کر ایک بڑی کتابوں کی شاپ بنائے۔ اس نے حارث سے مشورہ کیا۔ حارث نے فوراً کہا، یار عمر، میں تمہارے ساتھ ہوں، جتنی مدد چاہیے بلا جھجک کہہ دینا۔ یہ سن کر عمر کے دل میں حارث کی قدر اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا، ایسے دوست دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ ایک ہی رنگ نہیں دکھاتی۔ کچھ ہفتوں بعد عمر کو پتہ چلا کہ بینک سے قرض کی منظوری میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس نے سنا کہ حارث نے اپنی کمپنی کے کسی تعلق سے وہ قرض خود لے لیا تھا تاکہ اپنے گھر کی تعمیر مکمل کر سکے۔ عمر کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا حارث نے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا؟ وہ خود سے کہنے لگا۔ بغیر تصدیق کیے اس نے حارث سے بات کرنا بند کر دی۔ پہلے تو حارث سمجھ نہیں سکا کہ ہوا کیا ہے۔ جب عمر راستے میں نظر انداز کر کے گزر جاتا تو حارث اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ کچھ دن بعد حارث نے عمر کے گھر جا کر وضاحت کرنا چاہی، مگر عمر نے دروازہ بند کر کے کہا، اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی حارث، جو دوست اپنی ذات کے لیے دوسرے کا حق مار لے، اسے دوستی نہیں نبھائی جا سکتی۔ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموشی نے سب کہہ دیا۔ مہینے بیت گئے، دونوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چلنے لگیں۔ محلے والوں کو اب ان کی خاموشی عادت بن گئی۔ جو دیوار پہلے دو گھروں کے درمیان صرف اینٹوں کی تھی، اب وہ دلوں کے درمیان بھی بن گئی تھی۔ حارث نے اپنی ماں سے کہا، امی، کبھی کبھی لگتا ہے عمر کو سچ جاننے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بس یقین کر چکا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، وقت سچ دکھاتا ہے، اگر تمہارا دل صاف ہے تو ایک دن وہ خود سمجھے گا، بس دل میں بغض نہ رکھنا۔ دوسری طرف عمر کی ماں بھی اکثر اسے سمجھاتی، بیٹا، دوستوں کے درمیان کبھی غلط فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، اگر حارث تمہارا دوست تھا تو بات کر کے دیکھ لیتے۔ لیکن عمر نے انا کے بوجھ تلے خود کو دبا رکھا تھا۔ ایک رات عمر کی دکان میں آگ لگ گئی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پورا اسٹاک جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ دکان کے سامنے کھڑا اپنی زندگی کی محنت جلتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حارث تھا۔ عمر حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ دوستی میں فاصلہ ہو سکتا ہے مگر دکھ میں نہیں، حارث نے نرمی سے کہا۔ حارث نے آگ بجھانے میں مدد کی، فائر بریگیڈ کو فون کیا، اور یہاں تک کہ اگلے دن عمر کے لیے نیا اسٹاک منگوانے کے لیے اپنی کمپنی سے مالی مدد بھی دلوا دی۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تم پر الزام لگایا، بدزن ہو گیا، اور تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوست الزاموں سے نہیں، نیت سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ میری نیت صاف تھی اور وہ آج بھی ہے۔ اس رات دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے درمیان صرف آگ کے بجھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے دلوں کی نفرت بھی راکھ بن کر ختم ہو رہی ہو۔ حارث اور عمر کی ملاقات کے بعد محلے میں ایک نیا سکون چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ دونوں دوست جو کچھ ہفتے پہلے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے اب دوبارہ ساتھ ہیں۔ حارث نے عمر سے کہا، بیٹا، ہم نے وقت ضائع کیا مگر اب سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ عمر نے سر ہلایا اور دل میں سوچا، اب میں بھی اپنی انا کو پیچھے رکھوں گا۔ کچھ دن بعد حارث اور عمر نے فیصلہ کیا کہ اپنے محلے کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھیل کا میدان بنائیں گے۔
وہ جانتے تھے کہ بچوں کی مسکراہٹیں اور کھیل کود صرف خوشی نہیں لاتی بلکہ لوگوں کے دل بھی قریب لاتی ہے۔ انہوں نے گلی کے خالی پلاٹ کو صاف کرنا شروع کیا۔ محلے کے دوسرے لوگ بھی ساتھ آئے، کچھ خواتین، کچھ نوجوان اور کچھ بزرگ۔ سب نے ہاتھوں میں جھاڑو اور پانی کی بالٹی اٹھائی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے ایک بچہ حارث کے پاس آیا اور کہا، چچا، آپ اور امو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم بھی دوست بن سکتے ہیں۔ حارث نے مسکرا کر کہا، ضرور، دوست بننا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھو، دوست وہ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں۔ یہ سن کر بچے خوشی سے قہقہے لگانے لگے اور محلے میں محبت کی فضا بڑھ گئی۔ اب محلے کے دیگر لوگ بھی حارث اور سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن محلے کی سب سے بڑی عمارت کے مالک نے حارث اور عمر کو بلایا اور کہا، آپ دونوں کی دوستی اور تعاون دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ حارث نے جواب دیا، جناب، محبت صرف رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے نہیں، پڑوسیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں تب ہماری کمیونٹی مضبوط بنتی ہے۔ اس بات نے محلے کے ہر فرد کے دل کو چھو لیا۔ حارث اور عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر مہینے محلے میں ایک چھوٹی سی خیرات کریں گے، ضرورت مندوں کے لیے کھانا، بچوں کے لیے کتابیں اور بزرگوں کے لیے دوا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ محلے کی ایک بزرگ خاتون بیمار ہیں اور ان کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے۔ حارث اور عمر نے فوراً چھت مرمت کروائی اور کھانا پہنچایا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ کیسے دو دوست اتنی محبت اور خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔